بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم موت کے فرشتے یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم فرشتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں، یعنی کہ وہ نور سے بنائے گئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، انسان کی ہو یا کوئی اور۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کیونکہ یہ معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ کسی فرشتے کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے۔ بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ فرشتے ہیں یا نہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو مانتے نہیں ہیں، لیکن فرشتوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور فرشتوں پر ایمان نہ لانے والا قریب کفر ہے۔ فرشتوں کی اصل تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ہم 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے وحی پہنچانا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے بارش برسانا، حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام ہے روح قبض کرنا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام کریں گے۔ لیکن آج ہم موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں۔ ایمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے، اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا ہو یا جانور کا یا پیڑ یا پودے میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں، اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خوشخبری دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت میری حالت کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا، اس عرصے میں ملک الموت علیہ السلام اپنی پہلی صورت میں واپس آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ اور کوئی غم یا آزمائش بھی نہ پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ حضرت کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت خضر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا،
اے ملک الموت علیہ السلام، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش رہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں موت کا فرشتہ دن میں 5 مرتبہ نہ آتا ہو۔ اگر گھر میں رہنے والوں کسی کی زندگی کا خاتمہ لکھا جائے تو وہ اس شخص پر موت لاتا ہے۔ جب موت کی اذیتیں اور فتنے انسان کی پوری موجودگی کو اوڑھ لیتے ہیں، گھر والوں کی چیخیں بڑھ جاتی ہیں، لوگ اپنے بال نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے سر اور چہرے پر مارنے لگتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وقت موت کا فرشتہ کہتا ہے، ہائے تم اتنا غصہ اور خوف کیوں دکھا رہے ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے کسی کا مال نہیں لیا، میں موت کے وقت کو قریب نہیں لایا، اور نہ میں تمہارے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، نہ میں کسی اور کے حکم سے روح لے رہا ہوں۔ میں اس گھر میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک اس گھر میں کوئی ایک شخص بھی باقی رہے گا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اس مقام کو دیکھو جہاں موت کا فرشتہ گھر میں کھڑا ہے، اس کی باتیں سنتے جو فوت ہو گیا ہے، آپ اسے ضرور بھول جائیں گے، بلکہ آپ اپنے لیے آنسو بہائیں گے۔ جب میت کو اس کے تابوت میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی روح تابوت کے اوپر ٹھہری ہوتی ہے اور پکار رہی ہوتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے بچوں، اس عارضی دنیا کو اپنے ساتھ مت کھیلنے دو جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا، جیسے میں نے جائز اور ناجائز دونوں طریقوں سے مال جمع کیا اور پھر اسے اپنے پیچھے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا۔ خوشی اور مسرت ان لوگوں کے لیے ہو جن کو یہ دولت وراثت میں ملی ہے، البتہ میرے کندھوں پر ایک ذمہ داری باقی ہے، ہوشیار رہو، جو کچھ مجھ پر گزر رہا ہے وہ تم پر بھی آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رجحان دین کی طرف لگائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے کی کوشش کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور موت کی سختی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری روح اللہ تعالیٰ اس وقت قبض کرے جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔